جی جناب، منور صادق جنریشن ایج میں حاضر ہے بگ باس 15 کے ریویو کے لیے۔ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے شمیتا شیٹھی، تیجسوی، جے، وشال، کرن اور نشانت اور پرتیک، یہ جو ان کے چند لاڈلے ہیں، ان کا ایک گروپ بنا دیا گیا ہے اور ان سب کو لے کر اب آگے چلا جا رہا ہے۔ اور افسانہ جو ایک اچھی کنٹیسٹنٹ ہے، اس کو بلا وجہ اس کا گیم خراب کیا جا رہا ہے۔ ڈونل کو انہوں نے گیم خراب کر دی انہوں نے۔ اکاسا جو بہت ویک ہے، اس کو بلا وجہ اس کی بیک اپ کر کے اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔ عمر ریاض، جس کی ایک اچھی فین فالوئنگ بھی ہے اور اس کی شخصیت بھی اچھی ہے اور وہ نظر بھی آ رہا تھا، لیکن اس کو بھی اب آہستہ آہستہ اس کی گیم خراب کر کے اس کا مورال گرایا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں یہ تو بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں کہ پبلک کے فیڈ بیک سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اندر اسی طرح کا موو بنا کے چلایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بگ باس کا اصل کنٹینٹ، یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف مت سمجھیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اندر ریئل ہو رہا ہے۔ مثلاً ایک نہیں کہ کئی مثالیں ہیں اندر کی۔ اندر لشان اور معائشہ کا جو افیئر ایک دن کا لیلا مجنوں شروع ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا ایک فیک معاملہ نظر آ رہا ہے۔ سلمان خان نے ان کو تنبیہ کی بھی تھی، مگر وہ اس بات کو شاید ابھی پورا اشارہ سمجھے نہیں، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ کلیئر روک دینا اور ایک ہوتا ہے ہاں کرو لیکن تھوڑا سنبھل کے۔ تو سنبھل کے کیا، جو سین ایسے آپ مت دکھاؤ، تو لوگوں کو اتنا بیوقوف مت سمجھے، یہ آپ خود بنا رہے ہیں یہ موو۔ اب سیم اسی طرح ایک موو باقاعدہ جو ہے نا، جو وہ بنایا گیا ہے جب فرح خان اندر آئی تھی سنڈے کو، تو انہوں نے اندر آ کے ایک بات باہر سلمان خان سے کہی تھی اور سیم انہی کا آئیڈیا اٹھا کے اندر اس کو اپلائی کر دیا گیا کہ میں ہوتی تو یہ میں باہر اندر والوں کو بھی باہر لے آتی اور جنگل باسی سب کو بنا دیتی۔ تو سیم وہی ہوا۔ اب انہوں نے اندر باہر کا تفریق ختم کر کے سب کو جو ہے وہ لگژری آئٹموں سے محروم کر کے جنگل واسی بنا دیا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آئیڈیا نئے سرے سے اندر اس کو اپلائی کیا گیا ہے۔ اب سڈ ناز، جس کی وجہ سے بگ باس نے بہت ترقی عروج پایا، اور سیم اسی طرح بھی یہ اندر چاہ رہے ہیں پھر دوبارہ کچھ بنے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ہنٹ دیا تھا تیجسوی کو۔ تیجسوی کو یہ ہنٹ دیا تھا کہ آپ کرن کے ساتھ اندر افیئر بنائیں۔ اب اس کے لیے کئی جگہ پہ یہ باتیں اشارتاً بتائی گئیں، لیکن جب پورا آرڈر ملا تو اب ایک دم سے راتوں رات کرن اور تیجسوی کی جو حرکتیں شروع ہو گئی ہیں، جو ان کے ایکشن شروع ہو گئے ہیں، جو ان کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، وہ کسی طرح بھی لشان اور معائشہ کے اس افیئر سے کم نہیں ہیں۔ وہی بورنگ، وہی فیک، ٹوٹلی فیک لگ رہی ہیں۔ ہم بھی تیجسوی کے بہت بڑے فین تھے، آج سے نہیں، اس کے پہلے سے جب سے وہ خطروں کے کھلاڑی میں تھی تو اس کی ایک شخصیت تھی، مگر تیجسوی کی شخصیت کو ویمپ کے طور پر بنایا جا رہا ہے بلا وجہ کے رستوں میں اسے گھسا کر۔ اگر وہ اپنی شخصیت جیسی اس کی آلریڈی ہے وہی لے کر بھی آگے بڑھے تو یہ فائنل تک جا سکتی ہے۔ لیکن اب کرن کے ساتھ جو یہ ایک بنا کر تیج رن کے نام سے جو ایک اس کا ہیش ٹیگ بنا کے اور اس کو بتایا ہوئے تم لوگ اندر یہ شروع کر دو تو چلو گے، تو کرن میں بھی اتنی پاور ہے کہ وہ آخر تک جا سکتا ہے، تیجسوی میں بھی اتنی پاور ہے کہ وہ آگے جا سکتی ہے۔ تو ان کو ریئل کرنے دو۔ اگر اس طرح کا کچھ کرنا بھی ہے تو یہ ایکٹر کبھی بھی نہیں کریں گے ایسا، لیکن یہ فیک کام کر کے لوگوں کو کیوں بورنگ کرتے ہو؟ اور یہ وشال اور تیجسوی کی خدارہ یہ جو ولاگنگ ہے، اس کو یہ بورنگ ہے، بہت بورنگ ہے، یہ آپ کے اصل گیم کو تباہ کرتی، اس کو خدارہ بند کریں۔ اور اب لیٹسٹ کیا تھا کہ بگ باس نے، پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑی، انہوں نے کیا کیا، شمیتا کو افسانہ نے بہت منع کیا تھا، جس پر اس بیچاری کو اکیلا بھی کیا گیا تھا کہ تم انگلش بولتی ہو تو وہ بھی رول بریکنگ ہے، مگر وہ تو بڑے دھڑلے سے بولتی رہی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ
میرے پیچھے ایک لابی ہے بہت بڑی. تو اسی طرح مائشہ علی شان کو بھی تھوڑا سا وارننگ دی گئی تھی, وہ بھی نہیں باز آئے. وشال کو جو بلا وجہ جی وہ تم نے اندر رول بریک کیا اور اندر سے چیزیں وغیرہ چوری کرنے دیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے باتوں میں ایک ہمیں اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے نا اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ فرح خان والا آئیڈیا یہیں پہ اس کو بنا کے ایشو تو وہ اپلائی کیا کہ آپ سارے جو ہے وہ اب جنگل میں ہیں. اس کے بعد ایک ٹاسک کھلا کے جس میں نشانت کو کیپٹن بنا دیا. اب نشانت کو کیپٹن بنا کر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 8 بندوں کو نامینیٹ کریں. اب نشانت سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ 8 بندوں کو نامینیٹ کریں. مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی بگ باس میں آپ لوگوں سے کیوں کرواتے ہو یہ ووٹنگ یا باہر نکلوانے کا سلسلہ, یا اندر ہی ان سے رول کیوں کرواتے ہو؟ پھر لوگوں سے آپ کیوں مانگتے ہو ووٹ؟ اگر آپ نے فیصلے اپنے ہی کرنے ہیں تو پھر ووٹنگ کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. یہ بڑی بورنگ سی ایک سچویشن ہو جاتی ہے. ہاں یا تو آپ جان بوجھ کے آگ تیلی لگاتے ہو کہ پبلک ذرا بھڑکے, لیکن اس طرح پبلک آپ کے اصل پروگرام سے شاید دور بھی تو ہو جاتی ہوگی. کئی لوگ پروگرام دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ٹینشن لینے سے بہتر ہے دیکھو ہی مت. اب جیسا کہ اس نے عمر, شمیتا, کرن, لشان, مائشہ, وشال اور سمبا اور افسانہ کو اس نے نامینیٹ کیا. عمر نے اس بات پر اس سے جھگڑا کیا اور کہا, آواز اٹھائی کہ اکاسا ہر لحاظ سے ہم سے کم نظر آ رہی ہے گیم میں, تو آپ نے اس کو نامینیٹ نہیں کیا کیونکہ اس کی پیچھے لابی بڑی ہے. ہمیں جو ہم اس سے کئی گنا بہتر ہے, اس میں کئی بندے ایسے ہیں. تو اس نے تو اپنے لیے آواز اٹھائی کہ بھئی مجھے تم نے نامینیٹ کر دیا مگر اکاسا کو کیوں نہیں کیا. تو اس سے باعث ہونا تو نظر آ رہا ہے کہ جو اسکرپٹ مل رہا ہے وہی نامینیشن میں دینا ہے. اب جانا تو اس میں نہ تو شمیتا نے جانا ہے, نہ اس میں کرن نے جانا ہے, نہ لشان نے. اب جانا تو اس میں سے کسی سمبا یا اس جیسے کوئی نکالیں گے بیچارے. لیکن کیا کیا بالکل الٹ کہ اس کے بعد یہ بھی کرنے کے بعد ایک اور ناانصافی کر دی گئی. اور وہ ناانصافی کیا کہ اندر سب کنٹیسٹنٹ سے پوچھا گیا کہ آپ 2 نام دیں جن کو آپ نکالنا چاہتے ہیں. یہ ان کو آپ جج کیسے بنا سکتے ہیں جو خود ابھی تیسرے ہفتے میں ہیں, جن کی ابھی شخصیت کھل کر بھی سامنے نہیں آئی. تو انہوں نے کیا, جو سب سے کمزور لوگ ہیں جن کے اوپر ان کا زور چلتا ہے, جو ابھی اپنی سوچ وچار میں ہے کہ کیا کریں, لڑیں تو ڈانٹ کھائیں, نہ لڑیں تو بھی چھپ جائیں, کیا کریں. یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان سے ویسے بھی ان کو کیونکہ شو بزنس میں رہنا ہے انہوں نے, وہ بھی ایکٹر ماڈل ہیں, تو باہر بھی جا کے ملاقاتیں کرنی ہے, کام لینا ہے, تو وہ ان سے پنگا نہیں لیتے اندر. تو ایسے لوگوں میں سے 2 کو نامینیٹ انہوں نے کیا. ایک تو آئی ان میں ڈونل, جو کہ بیچاری پہلے ہی اندر شروع میں نظر آنے کی سزا پانے کے لیے ہر طرف سے اکیلی ہو گئی تھی, اور دوسری جو ہے وہ ہوئی ودی. ودی بے شک اندر بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی. تو ودی شاید وہ کچھ نہیں دے سکتی تھی جو بگ باس کی مانگ ہے, جو مائشہ دے سکتی تھی, جو ڈانس, جو چیزیں تجسوی دے سکتی تھی, وہ چیزیں کم از کم ودی کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی. اب آپ اسے برا کہہ لو, بجائے کہ اس کی تعریف کرنے کے آپ اسے برا کہہ لو. اور اس کو انہوں نے 2 بندوں کو انہوں نے کلیئر نامینیٹ کر کے گھر والوں نے, تو ان کو ودی کو اور ڈونل کو ان کو نکال دیا. ایف اگر اس کو بعد میں دوبارہ اندر لایا بھی گیا ان میں سے ان دونوں کو یا کسی ایک کو, تو اس کو کبھی بھی وہ فائنل تک نہیں جا سکے گی, کیونکہ کبھی بھی آج تک جو وائلڈ کارڈ کے طور پہ آتے ہیں وہ دوبارہ اینڈ تک تو جا نہیں پاتے. تھوڑی دیر اپنا اندر دیہڑی لگانے کے لیے وہ ان کو بھیج دیا جاتا ہے, لیکن اس کے وہ ان کا مورال ختم ہو جاتا ہے, ان کی گیم ختم ہو جاتی ہے. تو اٹس مین کہ ایک اچھے مقابلہ والے ڈونل کو انہوں نے باہر نکال دیا, جو آگے اگر اس کی تھوڑی سی بھی سرپرستی کی جاتی تو وہ آگے چل کر کافی ان کے لیے جو ہے کنٹینٹ دے سکتی تھی. ودی کو نکال دیا, اکاسا کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا. اب
دیکھا جائے تو نکلنے والے بندے اس وقت تک جو 3-4 ہفتوں کا جو شو دیکھا لوگوں نے 3 ہفتوں کا، اس میں کھلے آواز سے چیخیں ان کے چہرے پر پڑ رہی ہیں کہ یہ 2 بندے جو ہیں یہ اس وقت گیم میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ نمبر 1 سمبا جس کو سلمان خان بیٹا بیٹا کہنے کے باوجود بھی اس کو کہتے ہیں بکسے سے باہر نکل جاؤ، شیر کا لقب پانے والے کو میاؤں سے بلاتا، تو جب تم جان رہے ہو کہ یہ بالکل نظر نہیں آ رہا، بکس میں ہے، میاؤں کرتا ہے، کسی کی بات پر گھستا نہیں، پیچھے سے گزر جاتا ہے، خود ہی بتا رہے ہو، لیکن اس کو نہیں نکالا آپ نے اور ڈونر کو نکال دیا آپ نے۔ پھر دوسرے اکاسا سنگھ کا آئی تھنک اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ ضرور ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ شخصیت اور نظر نہ آنے والے اور بلا وجہ بڑی بدتمیزی سے ایک دم لڑائی کرنے والی اور بڑی غلط قسم کی ٹاک کرنے والی، جیسا اس نے افسانہ کے اوپر ایک الزام لگایا تھا کہ تم نے میرے بٹن پھاڑ دیے، تو آپ اگر اس سین کو دوبارہ دیکھیں تو یہ افسانہ نے اس کے بٹن نہیں پھاڑے تھے قمیض کے، جب یہ بھاگ رہے تھے سب 2 لوگ ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے تو افسانہ کے ہاتھ میں اس کی قمیض آئی اور یہ خود بھاگی تھی جس سے اس کے بٹن ٹوٹ گئے۔ افسانہ نے ہرگز ایسا نہیں کیا، افسانہ خود شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، ہم اس کی طرف سے یہ سین بار بار دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ افسانہ نے اس کے بٹن یا قمیض نہیں پھاڑی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں بھاگتے ہوئے اس کی قمیض کا کونا آیا، وہ اس نے نہیں سوچا کہ میں رک جاؤں، اس نے جان بوجھ کے یہ دوڑی، اس کے بٹن ٹوٹے اور اس کے بعد اس نے اس بات کو بتنگڑ بنایا اور اس کے ساتھی جو بڑے لوگ بڑی جھنڈ والے وشال، جے، تیجسوی، نشانت بھی اس وقت شامل ہو گیا بیچ میں، ان سب نے مل کر، اور خاص کر شمیتا، ان سب نے مل کر جناب اس وقت افسانہ کے اوپر ایک ایسا قاتلانہ حملہ کر دیا کہ وہ بیچاری اپنا آپا کھو بیٹھی تھی۔ تو جیسا کہ اس نے مظاہرہ کیا ویکینڈ پہ سلمان خان کے سامنے، اس کی باتوں کا وہ بڑی ہی مدبر اور بردبار سمجھدار لگی، جس طرح اس نے ان سب الزامات کا جواب لیا اور ان سب سے سوری کیا۔ مجھے اس وقت کچھ پرانے بگ باس بھی یاد آ گئے کہ جس میں کمزور جو بڑے اچھے کنٹیسٹنٹ تھے انہوں نے صاف ہی کہا تھا کہ اچھا ہمیں ان لوگوں سے ڈرنا پڑے گا، ہمیں آپ کے جو یہ بڑے بڑے نام اندر آئے ہیں ان سے ہمیں ڈر کے رہنا پڑے گا۔ تو یہ میسیج اگر آپ دیتے ہیں تو پھر اندر والوں کے ساتھ تو زیادتی ہے نا، ان کو مت بھیجیں پھر جن کو آپ نے قربانی کا بکرا بنا کے بھیجنا ہے۔ تو خیر جی، بگ باس تو نام ہی اسی کا ہے۔ فی الحال ودی اور ڈونل کو نکال دیا گیا ہے اور نشانت اس وقت کیپٹن ہے، باقی سارے لوگ جنگل واسی ہو چکے ہیں اور پورے ماحول میں جو اس وقت گرج رہے ہیں وہ نام ہے شمیتا، تیجسوی، جے، وشال، اپنا اکاسا، نشانت، کرن، یہ نام ہے جو اس وقت اوپر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ اگنور کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان سب میں سے جو کنٹینٹ دینے کے لیے اچھے لگ رہے ہیں اور مدبر بھی لگ رہے ہیں، صرف اپنے تھوڑی سی شخصیت تباہ نہ کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہے، وہ ان میں افسانہ، ان میں یہ آپ کے جو عمر ہیں یہ ہیں، اور کرن بھی اچھا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کرن اور تیجسوی دونوں کو رنگ برنگے کاموں میں ڈال کے ان کی شخصیت تباہ کریں، وہ پہلے ہی اچھے ہیں، اور باقی سب لوگ آہستہ آہستہ اب ان کی گیم چلے گی تو پتہ لگے گا۔ آپ بھی بگ باس دیکھیے، اپنی رائے سے اپنے ووٹ ضرور دیجئے تاکہ اچھے لوگوں کے لیے بھی کوئی آواز نکال سکے، نہ کہ وہی بھیڑ چال میں جو ان کے پرانے فینز ہیں ان کی ہر بری بات کو بھی ووٹ دے کے ان کو آگے لے جائے۔ ہونا تو وہی ہے جو بگ باس والوں نے چاہنا ہے، لیکن پھر بھی اپنی آواز نکالنے کے لیے اپنی رائے ضرور دیجئے۔ دیکھتے رہیے بگ باس 15 اور دیکھتے رہیے ہمارا ریویو۔ جنریشن ایج میں منور صادق اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، پیس فار آل۔